واقعہ شورا کے بعد عمر بن سعد لین نے اپنے مقتولین کو 11 محرم کو دفن کیا اور امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو پابند رسن قیدی بنا کر اونٹوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے اہل بیت کی خواتین کو شہداء کے اجساد کے پاس اس حال سے گزارا کہ وہ چیخ و پکار کے ساتھ اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھی۔ قرۃ بن قیس سے منقول ہے، حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بھائی کے لاشا کے پاس سے گزری تو انہوں نے اس شدت غم سے بہت گریہ کیا اور امام حسین کے جسد اطہر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، یا محمد وا محمد، آسمان کے فرشتے تم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ حسین علیہ السلام دشت میں ہے جس کا بدن خون میں گلتاں اور اس کے اعضائے بدن جدا ہیں۔ اے محمد، آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں اور ان کی مقتول ذریت کو ہوا چھو رہی ہے۔ شیخ مفید کے مطابق اسیران کربلا محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ ان کا تماشا دیکھنے جمع تھے۔ کوفہ کی عورتیں ان پر گریہ کر رہی تھیں۔ خزلم بن ستیر نامی شخص کہتا ہے، اس وقت میں نے علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا جس کی گردن میں طوق اور ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے کوفہ کے کوچوں سے گزار کر انہیں قصر عبیداللہ بن زیاد میں لائے۔ حضرت زینب اور عبیداللہ کے درمیان سخت گفتگو ہوئی اور عبیداللہ نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کیا، لیکن حضرت زینب کے تند و تیز لہجے میں گفتگو کے بعد عبیداللہ اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالعمارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثناء میں ایک خادم آیا۔ میں نے اسے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، آج کوفہ میں شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی علیہ السلام۔ میں یہ سنتے ہی دام بخود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے اپنے منہ پر ماتم کیا، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالعمارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے پلان اونٹ پر سوار تھے، بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی خراب تھی۔ آل محمد کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم یہ فرما کر، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے لے کر نیچے پھینک دیتی تھی۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر داڑھیں مار مار کر رو رہے تھے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، یہ بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک صدائے شور و شغب بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور وہ سر
بدر کامل کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی۔ چہرہ انور مہتاب کی مانند اور روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب زینب علیہ السلام کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بیتاب ہو کر غم و عالم سے چوب فلان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ کوفہ کے زن اور مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا، اے کوفہ والو، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ اسی اثناء میں ایک کوفیہ عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کس قوم و قبیلہ کی قیدی ہو؟ بیبیوں نے فرمایا، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کی، جن سے پرتگیان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔